اس کا نوازا ہو پانی پلا کے کہتے تھے حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں طرف زمین کے ہلے آسمان ہلا ناگہاں آئے فاطمہ زہرا کی یہ صدا طفلی میں جو کیا تھا وعدہ وفا کرو جھک کرو اس دم لئی دور سے دیکھا یہ ماجرا شمر رہی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سمت ہے رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا کیا دے گا زخموں سے چور کیوں میرے زخمی سینے پا کر سوار خنجر میرے گلے پا جو رکھتا ہے بار بار سمجھا ہے کہ رام دیتا ہے رنج کیوں جی بھاگا کیوں جی بھاگا پر بھی کچھ نہ دل میں لائیں گے اثر اندر سے گانے اندر سے گانے اس وقت آئے فاطمہ زہرا کی یہ صدا بڑے دکان سے
تین بیٹھا جو تین گرنے لگے تو ہاتھوں کوئی اچکا کے نہ گئے. شکر خدا شکر خدا شکر خدا. اکبر نہ تھے جلوں میں نہ عباس پاس مظلوم سینے کو بھالا سینے کو بھالا سینے کو بھالا. حضرات یہ ایک اعلان آپ سماعت فرما لیں کہ حضرات یہ بھی ایک اعلان آپ سماعت فرما لیں کہ 14 صفر کو شب کے ٹھیک 10 بجے بمقام عطائی ولا حیدری اعجاز ولا میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت سید اسد حسین رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب سیدہ کنیز فاطمہ نقوی بنت سید اصغر علی ابن شبیر علی علیل ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام، بطفیل بیمار کربلا علیہ السلام، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. حضرات ایک سورہ فاتحہ جناب سید اصغر سبطین رضوی ابن سید قلاق سبطین رضوی مرحوم کے فتوح کے لیے احسان ثواب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه ووصيه وأخيه وأمينه وأشرف الإطرته وناطق الحجته وباب الحكمته فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. صلوات عزیزان محترم، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید منقسم ہے 4 حصوں میں. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا پہلا حصہ وہ ہے کہ جو عبادات پر مبنی ہے، جس میں اللہ نے عبادات کو تذکرہ کیا. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا دوسرا حصہ وہ ہے جو قصص پر مبنی ہے، جس میں اللہ نے انبیاء کے تذکرے کیے. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا تیسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے ہم اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا چوتھا حصہ وہ ہے کہ جسے یا تو اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. توجہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. قرآن چوتھا حصہ وہ ہے کہ جسے یا تو اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. تو بھائی اتنا تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. اگر بغیر وارثان قرآن کے قرآن لوگے تو ایک حصہ قرآن تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا.
انبیاء کا تذکرہ کر دیا قرآن میں. اچھا ٹھیک ہے، انبیاء کا تذکرہ کر، مگر فرعون کا تذکرہ، نمرود کا تذکرہ، شداد کا تذکرہ، ان کے ذکر سے جن انبیاء نے دیکھ پہنچایا ہے، ہم نے ان کے اچھائی کے قرآن میں کی ہے. اور جو نگیٹو شخصیتیں تھیں جنہوں نے دین کو پہنچانے میں رکاوٹیں پیدا کی، ہم نے ان کی برائی کی ہے قرآن میں، ہم نے ان کی برائی کی ہے قرآن میں. اب یہ نہ کہنا
یہ وہ ہے جن کے اقوال کا نتیجہ قرآن کو زیادہ وجہ ہے نا. یہ عمل پہلے کرتے ہیں آگے معلوم آتی ہے پہلے عمل کرتے ہیں بعد میں آواز آتی ہے. انہوں نے اپنی پہلے دی قرآن کی آواز بعد میں آئی. کتنی روٹیاں دیں بھائی؟ 3 روز تک روٹیاں دیں اور 5 روٹیاں. کتنی روٹیاں ہوئی؟ 15 روٹیاں. دیکھیں آپ کو ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، رسول کی روٹی شامل نہیں ہے. روٹی رسول کی شامل نہیں ہے، فضا کی شامل ہے. فضا کی روٹی شامل ہے، رسول کی روٹی شامل نہیں ہے. اللہ نے حکمت پروردگار، اللہ نے حکمت پروردگار کو یہ رکھے کیونکہ جنت میں ملنے والی تھی، جنت ملنے پڑنے والی تھی، تو یہ نہ کہتے کہ آپ رسول کے حصے سے چلے جائیں گے. کتنی روٹیاں؟ 15 روٹیاں. آیتیں کتنی آئی؟ 30-32 آیتیں. اچھا ایک روٹی کے بدلے کتنی آیتیں ہوئی؟ 38 مانی. بدلے میں کتنی آیتیں آئی؟ 2. ایک روٹی کے بدلے 2. تو پہلے ایک آیت کا وزن نکالو تو علی کے گھر کی ایک روٹی کے وزن بنتا تھا. پریشان ہو کے واپس لانا چاہتا تھا. کہا کس لیے آئے تھے؟ کہا یوسف تمہیں خرید میں آیا تھا مگر میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں تمہیں خرید نہیں سکا. یہ معرفت نبوت سے بے رحمہ ہونے کا ثبوت ہے کہ تم دولت کے ذریعے نبوت کو خریدنا چاہتے ہو. دولت کے ذریعے نبوت کو خریدنا چاہتے ہو. کہا پھر کیسے خریدوں گا؟ نبی کی آواز کافر نے سنی، فوراً آواز کا لے کے آتے. اب مجھے آپ کے ذہن میں نہیں کہ آپ کا ذہن کہا جاتا ہے. فوراً آواز کام لے کے آئے گا. کیا لکھا یوسف نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھا یوسف والا پڑھا اڑ گیا. تو یوسف جیسا ایک نبی اور ایک دن کے اس کے گھر والے بچ گئے. یہ ہمارا حصہ نے پڑھا عمل پہلے کرتے قرآن بات کرنا. ان کے افواج کے نتیجے قرآن بنتا. اور دوسرے بارش سے قرآن کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے، دیکھیے قرآن کی آیتوں میں اتنا اثر ہے کہ آیتیں پڑھیے تو ہوتا زندہ
نہ کیا مگر فرق ہے عیسیٰ اور علی. عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قوم اللہ کے وجہ سے زندہ ہوگا. سلمان نے علی سے کہا مولا وفات رسول کا وہ صدمہ دل کو پہنچا ہے جو ناقابل برداشت ہے. ورنہ اللہ نے آپ کو مظہریت کی بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں. ہم کو کوئی طاقت دکھائی زمین کا اور اس ٹکڑے کو موجہ سوال ہوتے اس پہ جناب سلمان نے بات کی اور حسن مصطفیٰ سوال ہوتے سلیمان نبی مردہ حالت میں تخت پر لیٹے ہوئے تھے. علی نے کہا حسن بیٹا حسن سلیمان نبی اللہ نے بڑی حکومت دی ان کی حکومت جتنا قریب قریب سفر. حسن مصطفیٰ نے کہا بابا میں سلیمان نبی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. سنیے توجہ سے آپ انبیاء اور علی کے کیا فرق ہے. مردے سب نے زندہ کی مولا بابا میں سلیمان نبی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. سلیمان نبی کو بڑھا دیا. سلیمان زندہ ہو گئے.
جنازہ چلا، قبرستان پہنچ گیا، علی کو بلایا گیا، میرے مولا تشریف لائے، یار اس کے جوان بیٹا مر گیا، نماز جنازہ پڑھا. علی نے ضعیفہ سے کہا تو اجازت دیتی ہے نا اس کی نماز پڑھاؤ؟ کہ علی اجازت. علی نے نماز پڑھائی. علی کو ظاہر ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، جو پیچھے تھے وہ تو ایک دوسرے کو کونیاں مارتے تھے. کہا گیا کاوڑے سنونی، ایک چادر کے نیچے حیات کو نہ پہچان سکے. پہنچتے ہیں نا، کونیاں مار رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. نماز تمام ہوئی. کیا ہوا؟ آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. ہم نے زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، ہم نے مردے کی نماز جنازہ پڑھی. یہ زندہ ہے، زندہ نہیں ہے. زندہ نہیں ہے. آپ نے مردے کی نماز جنازہ پڑھی. بیٹا مر چکا. ہاتھ جوڑ کے ضعیف علی کے قدموں میں دیتے، مولا معاف کرو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، یہ مجھے بہکا کے لے گیا ہے. مولا میرے بیٹے کو زندگی دی، مولا آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ ہو. ہمیں قریب آئے، اجازت مل گئی. نماز ہو گئی. نماز کے بعد پلاننگ
آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیجیے. میرا بیٹا اکلوتا بیٹا تھا, میری زندگی کا سہارا تھا. یہ انکار کرتے رہے. اور جب اسلام بات تو آئے آگے کا ان میں سنی, اور وہاں تو کوئی حرکت ہی نہیں. کوئی حرکت نہیں. چہرے کو قریب لے جاتے تھا, بیٹا اٹھ کر بیٹھ جاؤ. اب بیٹا اس دنیا میں ہو تو اٹھ کے بیٹھے دیکھا بیٹا تو مر گیا, اور میں نے دامن پکڑ لیا. آپ نے میرے بیٹے کو مارا. تو دیکھو اس کے بعد کو کیا ہو گیا ہے. پھر آئے تو ماتا کے گھر پہ آئے, پورا معاملہ بیان کیا. میرے ماتا آئے تو بنوائی کاموں میں چلی, بیٹا بیٹا ہو گیا. ابھی جانے کا بیٹا ہو گیا, بنائے گا بہت بنائے گا. آج میری سمجھ بنے گا تھا دیکھا خود آئے گا خود لے کر نکلتے آئے تو دنیا بگڑ بگڑ کے من میں لگاتی آئے. اس سلسلے میں لیکن اگر یہ قرآن بہاوے ہوتا ہے تو پہاڑ بہتے بلاتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. آپ ایک نہیں 1000 پہاڑ کر دیجیے, پہاڑ ٹکڑے نہیں ہوگا. اسے کون کرے گا؟
کیا یہ مشکل تھی؟ پھر ولادت کے سلسلے کی جو تکلیف ہوتی ہے کیا اس کے لیے دعا کر رہی ہے؟ کیا یہ مشکل ہے؟ نہیں، معصوم کی ماں کو ولادت کے سلسلے کی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. توجہ ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے. پھر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ سینے سے جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے کہا کہ مریم یہ عبادت خانہ ہے، عزت خانہ نہیں ہے. سیرت مریم پیش کیا اور بچہ کہہ رہا ہے کہ کہاں کی طرف چلو. مشکل یہ تھی پڑھنے والے سیرت مریم پہ چلو یا ایک بچے کا کہنا پڑھو. ایک مشکل کے حل کے لیے آئی کعبے کے پاس اور اسی لیے در کو چھوڑ دیا، در کو اسی لیے چھوڑ دیا اور دیوار کے پاس
دیکھیے ایک بڑی خوبصورت بات کہی پاکستان کے کسی قبیل دنیا کے انسانوں کی عزت کی انتہا ہے وہ علی کی ابتدا ہے. کوئی کعبے تک پہنچنا اس سے بڑھ کے کسی انسان کی عزت کا کلائمیکس ہے علی کی ابتدا. دیکھیے آپ یہ نہ تصور کیجیے کہ میں تنقید کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، سوال ہی نہیں کرتے. بڑی اچھی بات ہے، خوبصورت بات جو دنیا کے انسانوں کی عزت کی انتہا ہے وہ علی کی ابتدا. میں تنقید نہیں کر رہا، میں تو فقط یہ بتا رہا ہوں مولا کے فضائل کا معاوضہ یہ ہے کہ جتنا غور کرو ذہن کو رزق ملتا چلا جاتا ہے. اور فضائل کے نئے نئے گولڈے گھر میں آتے رہتے ہیں. یہ ہمارا کسی کا معاملہ ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، قدیم کہہ گیا مگر سنیے آگے کی ابتدا ہم کعبہ نہیں مان سکتے، اور اس علی کو علی نہیں مان سکتا. جو محدود ہو جائے
بڑے کعبہ بناتے ہیں، چڑھاوا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارا مولا ایک کعبے میں پیدا ہوا، جو مرتبہ انبیاء کو نہ ملا وہ پتی کو ملا۔ مگر یاد رکھنا یہ خوشیاں منانا ہمارے لیے خوشی کا کام ہے، ہمارے لیے فخر کا کام ہے، مگر علی کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے یہ کعبے کے لیے فخر کا کام ہے۔
نہ نکلے. جب اللہ کا گھر بغیر علی کے پاک نہ ہوا مسجد نبوی کی توسیع کی جس میں چند باب بنوائے گئے. ایک بات ان کے نام سے, ایک بات ان کے نام سے, ایک بات ان کے نام سے, ایک بات باب سعود کے نام سے, ایک بات باب شہید کے نام سے, مگر علی کے نام پہ کوئی در نہیں بنا. دیکھیے ہمیں اس کا شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے در کیوں نہیں بنایا, اس لیے مگر تم نے اپنے زمین کی آواز کو ظاہر کر دیا. علی کے نام کا در نہ بنا دے. حدود پہنچے ہندوستان سے, پاکستان سے, ہمارے نہیں, تمام مسلمانوں کو حدود پہ. سب کے نام کا در بنا ہے تو علی کے نام کا بھی در بننا چاہیے. مجبوراً در بنانا پڑا, مجبوراً در بنانا پڑا, در بنانا پڑا, مجبوراً بنانا پڑا. ارے نہ بناؤ علی کے نام کا در, مگر تاریخ اس واقعے کو بھلا نہیں سکتی کہ سب کے دروازے بند ہو گئے. مسجد کی طرح علی کا دروازہ کھلا. کسی نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ ہم بھی در بنا لیں؟ ہرگز نہیں. یا رسول اللہ کھڑکی کی اجازت نہیں دیجیے. کھڑکی کی اجازت ہے, سرکاری سوراخ کی تو اجازت نہیں تاکہ مسجد کی طرف دیکھ سکوں کہ سوراخ ایک سوئی کے ناکے کے برابر اجازت نہیں. جو اپنے لیے مسجد میں دروازہ نہ کھلوا سکا وہ تمہارے لیے جنت کے دروازے سے کھلوا گیا. میں نے آپ کے حیدرآباد میں دیکھا, میں نے پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ پنجاب میں دیکھا, اور حیدرآباد میں بھی آپ کے علی والے بڑے شان سے اپنے مکانوں پہ علی علی لکھتے تھے. تو ہمارا علی والا اپنے گھر پہ علی علی لکھتا, مگر آپ کے حیدرآباد میں خصوصیت سے دیکھا, پاکستان میں پنجاب میں خصوصیت سے دیکھا کہ ہر علی والا اپنے مکان پہ علی علی لکھتا, اپنے دکانوں پہ علی علی لکھ دیتا, اپنی بسوں پہ علی علی لکھ دیتا. دنیا والے ان مکانوں سے بچ کے نکلتے ہیں کہ جس پہ علی علی لکھا ہوتا, کہتے اس مکان کے قریب میں جاؤ, اس پہ علی علی لکھا, یہ علی والے کا مکان ہے. اس بس کے قریب میں جاؤ, اس پہ علی علی لکھا ہے, یہ علی والے کی بس ہے. اس دکان کے قریب میں جاؤ, اس دکان پہ علی علی لکھا ہے, یہ علی والے کی دکان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس گھر پہ علی علی لکھا ہو وہ علی والے کا تھا, جس دکان پہ علی علی لکھا ہو وہ دکان علی والے کی, جس گھر پہ علی علی لکھا ہو وہ علی والے کی.
دشمنی ہو تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی بات کرے. لیکن میرے بھائی بڑا خوبصورت یہ شعر پڑھ دیا. دشمنی علی اور حسین سے کیوں ہے؟ بات میرے موضوع میں آ رہی ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس. میرے موضوع کی مناسبت سے ہوئے علی پڑھا کعبے میں آگے ابو جہل، آگے ابو جہل. اے محمد ذرا بچے کو لائیے. کیا کرتا؟ ایک اژدہا تھا جس کا نام تھا میعاد الوطن. اس سے پہچان ہوتی تھی بلدیت کی. اس کے حسب و نسب میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. اگر بچے کے حسب و نسب میں کوئی کمی ہوتی تھی تو اژدہا ڈس دیتا تھا، اور حسب و نسب ٹھیک ہوتا تھا تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا. کیا یہ رسم ہم پوری کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو. بچے کو لے کے جا کر رکھ دیا گیا. اژدہا چلا علی کے قریب بڑھا. توجہ ہے نا؟ بچے ایسے ہی اژدہا قریب آیا، علی نے 2 انگلیوں سے اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے. کہیں جا کے دیکھیں کیا ہوا. جو دیکھا اژدہا کے 2 ٹکڑے پڑے توڑے ہوئے آئے. اے محمد عجب ہو گیا، عجب ہو گیا. کیا ہو؟ یہ شعر یاد رکھیے گا. کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی واقعے سے. آگے کہا اے محمد عجب ہو گیا. تب کیا ہوا؟ اس بچے نے تو حسب و نسب کے پہچان کے ذریعے کو ختم کر دیا. اب حسب و نسب کی پہچان کیسے کریں گے؟ کہا سنو میں تو کوئی ہونا چاہیے. کو دیکھنا ہے تو مرتا نہیں تھا. جب مر جاتا تو حسب و نسب کی پہچان کیسے کرتے؟ اللہ نے حسب و نسب کی پہچان کے ذریعے کو اپنی پہچان کے ذریعے کو تبدیل کر دیا. آج سے حسب و نسب کی پہچان نہیں ہوگی. آنکھوں میں لگاتا تھا، سرما بنا، اور یہ خیال کرتا تھا کہ بچہ ہمیشہ بتوں کا سے عقیدت مند رہے گا اگر یہ رسم ادا کی جائے گی. آگے کہا اے محمد یہ رسم ہم آپ پہ پوری نہیں کر سکے، اس بچے پہ تو ضرور کریں گے. حضور نے کہا یہ رسم پوری کر دیں گے، یہ بھی پوری کرو. اب بتوں کے پیروں کی خاک اٹھا کے چلا. بچے فرمائیے ابھی چہرے کے قریب لایا تھا کہ دستے جلولائی منڈل میں آیا. تو ایسا تماشا لگا کہ منہ ٹیڑھا ہو گیا.
دیر بس علی کی ولادت ہوئی، رسول پہنچے بیٹھنے کے لیے. عزیزان گرامی، دنیا یہ سمجھے کہ بھائی بھائی کو لینے جا رہا ہے. نہیں، یہ رسالت ہے جو امامت کے استقبال کے لیے جا رہی ہے. رسالت ہے جو امامت کے استقبال کے لیے جا رہی ہے. اللہ اور عظمت توجہ کرنا ملی. جب علی پیدا ہوئے تو رسول کی آغوش کیا، اور جب عباس پیدا ہوئے تو حسین کی آغوش. عزیزوں، بعد ایک بات میں مشکل آ گیا اور یہ فرمائش ہے ہمارے شیخ محمود حسین بھیا کی کہ خاص یہ بات کا کچھ تذکرہ کروں گا آپ کی خدمت میں. عزیزوں سنیے گا. دراصل بات یہ ہے ہمارے ذاکرین کی کمی یہ ہے کہ جناب عباس کی اکثر شجاعت ہی بیان کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ شجاعت کہنے ہی اسے ہے جس میں منزل کمال کرو. وہ کون سا کمال تھا جو بعد عباس میں منزل کمال کریں گے؟ علم منزل کمال، تقویٰ منزل کمال، منزل کمال، منزل کمال، صداقت منزل کمال، ہر منزل کمال پر خبر کے پاس. اور عزیزان گرامی، آپ کا مطالعہ اکثر نوجوان بھی کہتے ہیں کہ غازی عباس کا حسن بیان، غازی عباس کی خوبصورتی بیان، کتنے خوبصورت انداز. ارے ہم کیا خوبصورتی بیان کریں، بس آپ کی نظر کو قبول کر دو کہ جیت کا ہے چاہے ہی چاہے ہو اور سارے جس کو پاس جائے. سارے چار مل کے جس کو خبر ہے کتنا حسین، وہ کتنا خوبصورت. آپ جانتے ہیں کہ خبر کا لقب سب سے پہلے جناب عبد المناف کو، اس کے بعد لقب جناب عبداللہ کو ملا. جناب عبداللہ خبر طلحہ ہے، جناب عبد المناف خبر طلحہ ہے، جناب عبداللہ خبر حرب میں. اس کے بعد لقب پیغمبر کو ملا، کیونکہ وہ علی کو تو ملا ہی، سب سے پہلے لقب تو علی کو ملا. اس کے بعد لقب حضور کے ملا. پھر چادر میں آ گئی تمام کی مکمالی پیغمبر کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح چمکا. پھر یہ لقب حضور کو ملا. پھر یہ لقب حسین کو ملا. کیسے ملا حسین کو؟ کہ لشکر کا ارادہ نے کہا کہ حسین کا سر جملوں کے لے کے تو قرآن کی تلاوت کروا، چودھری کے چاند کی طرح چمکا. اس کے بعد قاسم کو ملا. جب قاسم میدان میں آئے تو لشکر نے کہا قاسم کا چہرہ مثل چودھری کے چاند کی چمکا. خبر اس کو کہتے ہیں جو سب سے حسین، جب سے خوبصورت، جب سارے پتھر کا حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آیا تو وہ قمر پتھر آپ کے ناف پہ جاؤ. جب سارے حرم کا حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آیا وہ قبر حرم عبداللہ کہلایا. جب پنجتن کا حسن سمٹ کر چادر میں آیا تو وہ قبر رسول کہلایا. اور جب مقتل میں جذبہ شہادت سے معمول حسن سمٹ کر جھوٹی میں آیا وہ حسین قبر کہلایا. اور جب شہر سے زیادہ شیریں سمجھنے والے کا حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آیا تو وہ قاسم کہلایا. اور جب یہ سارے حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آ گئی تو وہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس. میں آپ سے ایک بات پوچھنا، ارے میں تو غازی کے فضائل پڑھ رہا ہوں اور آپ رو رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر کا یاد آتا ہے تو ایک
زبیر صاحب نے یہ اہتمام کیا، ہمارے کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور میں ان کی طرف سے اور حامد جعفری صاحب جنہوں نے پورے اہتمام کیا اور مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے اور آپ تک مجھ کو پہنچایا، میں تمام حضرات کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے جو پذیرائی فرمائی اور یہاں تشریف کا اعزاز کیا. اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے فقط ایک بات بتائیں. میں نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ مجھے ذہن میں ہے میرے، بلند آواز سے کریے گا. میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں، تینوں مجلس میں آپ کو 21 روایت آپ سے، اور یہ روایت میں تشریح پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو میں سچ اب کرتا ہوں، یہ روایت اللہ پر بار امام سے بار امام سے قیامت کی روایت ہے. پوری روایت نہیں پڑھ سکوں گا، تفصیل سے نہیں پڑھ سکوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت کروں گا. یہ روایت آپ سن لیجیے، چل لیجیے. بس ایک جملے کا مولا فرماتے ہیں بار امام علیہ السلام، آپ یہ فرماتے ہیں خصوصیت سے بات عباس کہ جو قاضی عباس کے مسائل سن کے اور محبت
مجھے عباس آج یہ ٹرائی کر کے آیا ہوں کہ کل اگر آپ خود میرے یہاں حاضری میں تشریف نہیں لاتے تو حاضری طے کیا کہ کسی کو کھانا نہیں لاؤں گا. انتظار میں تھا, الجھن میں تھا, کچھ سمجھ نہیں سکا. آنے والے نے کہا بھائی تیرے یہاں عباس کی نظر ہے, تشریف بھی آئے بھائی آپ بھی تشریف لائیے. میں نے مامین کو بلایا ہے آپ بھی آئیے. وہ بیٹھا رات ایک بابا پر خاموشی سے بیٹھا. مامین نے کہا بھائی جلدی کرو, جلدی سے کھانا آپ کو کھلاؤ, نظر دلاؤ اور انتظار کس طرح کرے. ارے کس طرح انتظار کرے, اس سے بہتر کون ہوگا. دیکھو سر تو کیسی ضرور کی شائن کر لیتی ہے, انہیں سے نظر دینا ہوگا. آگے کہتا ہے آپ ہی نظر دیکھیے. وہ کہتا ہے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کیا
اطلاع